Assalamu alaikum to all of you. I am Abdul Majid Khan, your science teacher, and our first unit of science is human organ system. As you are the students of science, so anybody can ask you what is science. So you must know about science first before going to a topic. So science is the name of observations, thinking and finding reasons of everything all around us. یعنی کہ سائنس آبزرویشن کا نام ہے. آبزرویشن مشاہدات کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے کوئی پلانٹ دیکھا تو اس میں آپ دیکھ رہے ہو کہ اس میں اتنے فلاورز ہیں، اتنے لیوز ہیں، اس کے لیوز اس قسم کے ہیں، اس کے فلاورز ڈفرینٹ قسم کے ہیں کسی دوسرے پلانٹ سے. ایٹ دی سیم ٹائم آپ تھنکنگ بھی کر رہے ہو، اس تھنکنگ کا نام بھی سائنس ہے. اور پھر آپ ریزنز فائنڈ کر رہے ہو کہ یہ پلانٹ دوسرے پلانٹ سے ڈفرینٹ کیوں ہے. تو یہ ان چیزوں کا نام سائنس ہے. جب آپ مشاہدہ کر رہے ہو کسی چیز کے اوپر، جو آپ کے اراؤنڈ چیزیں ہیں اس کے اوپر سوچ رہے ہو، تھنکنگ کر رہے ہو، اور پھر ریزنز فائنڈ آؤٹ کر رہے ہو کہ یہ ایسا کیوں ہے، تو اس چیز کا نام سائنس ہے. اس کی ایک اور اگزامپل اگر دوں تو جس طرح پانی بوائل ہو رہا ہے تو آپ اس کو دیکھ رہے ہو، یہ بوائل ہو رہا ہے. پھر آپ دیکھتے ہو کہ اتنے ہی ٹائم بعد کیوں بوائل ہوتا ہے، یا اتنے ہی ٹمپریچر پہ کیوں بوائل ہوتا ہے. تو اس کی جب آپ ریزنز تلاش کرتے ہو آبزرو کر کے، سوچ کے، تو اس چیز کا نام سائنس ہے. لیکن ماڈرن جو سائنس ہے اس کو ہم کچھ اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ ماڈرن سائنس از پیورلی اے کلیکشن آف ہیومن فائنڈنگس، رائٹنگس اینڈ ایکسپیریمنٹیشنز. یعنی کہ انسانوں نے جو کچھ بھی ڈھونڈا، ٹھیک ہے، یعنی کہ سیارے کتنے ہیں، ٹھیک ہے، جتنی بھی چیزیں ڈھونڈی، فلاں اینیملز فلاں جگہ پہ پائے جاتے ہیں، فلاں پلانٹس فلاں جگہ پہ پائے جاتے ہیں، یہ جتنی بھی فائنڈنگس ہیں ان کو سائنس کا نام دیا گیا. ان کے بارے میں جو لکھا گیا اور ان پہ جو تجربات کیے گئے، اس تمام نالج کو سائنس کہتے ہیں. اور سائنس کی ہسٹری یہ ہے کہ ارتھ پہ جو پہلا ہیومن بینگ تھا، ظاہر سی بات ہے اس پہلے بندے نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، چیزوں کو دیکھا ہوگا، پھر سوچا ہوگا کہ یہ چیزیں کیوں ہیں، کیسے ہیں، پھر ریزنز تلاش کی ہوں گی. تو سائنس تب سے ہے. اگر ہم سائنس ورڈ پہ غور کریں، اس کی ایٹمالوجی کو ہم جاننے کی کوشش کریں. ایٹمالوجی کہتے ہیں کسی بھی ورڈ کے اوریجن کو دیکھنا کہ یہ ورڈ کیسے جنریٹ ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک لاطینی زبان لیٹن ورڈ ہے سینٹیا، ٹھیک ہے، یا سائنچیا. تو اس سے بنا ہے سائنس، سینچیا سے بنا ہے سائنس. اور سینچیا کا مطلب ہے نالج، یعنی کہ سائنس ایک نالج ہے. اور یہ چیز ضروری ہے جو کہ آپ کو آنی چاہیے. سائنس کی ڈیفینیشن وہ آپ کو سمجھانے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے تھا. تو سائنس از نالج، ٹھیک ہو گیا. اب اس کو پراپرلی ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دی نالج گینڈ تھرو آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹیشنز از نون ایز سائنس. یعنی کہ وہ نالج جو مشاہدات کے ذریعے سے حاصل ہوا ہو اور اس پہ تجربات ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایکسپیریمنٹلی پروفڈ ہو، تو اس نالج کو ہم سائنس کہیں گے. ادروائز اس کو ہم سائنس نہیں کہیں گے. یہی بیسک ڈفرینس ہے سائنس میں اور دوسرے سبجیکٹس میں. اور پھر سائنس کی ڈویژنز ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے بایولوجی، کیمسٹری. میجرلی دو ڈویژنز ہیں سائنس کی، ایک بایولوجی ہے اور دوسرا فزیکل سائنسز. اور فزیکل سائنسز میں پھر بہت ساری آ جاتی ہیں، اس میں کیمسٹری آ جاتی ہے، فزکس آ جاتی ہے، ایسٹرونومی آ جاتی ہے. تو ڈفرینٹ فیلڈ اس میں پھر آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ڈویژنز کیوں کی جاتی ہیں؟ تاکہ اس کو آسان کیا جائے، تاکہ لوگ اس کو ایزیلی سمجھ سکیں. کیونکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت بڑا نالج اکٹھا ہو گیا، اور کسی ایک بندے کے لیے اتنا نالج گین کرنا آسان نہیں ہے. تو اب آتے ہیں ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف، ہیومن آرگن سسٹم. اب پریویس کلاس میں 6th کلاس میں غالباً آپ پڑھ چکے ہیں آرگنز کے بارے میں، یعنی کہ
ہیومن باڈی کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں. ہیومن باڈی کیا ہوتی ہے؟ ہیومن باڈی ڈفرینٹ پارٹس سے بنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح لیگز ہو گئے، آرمز ہو گئے، آنکھیں ہوگی، ایئرز ہو گئے، آئیز، اسکن، اسٹمک، بونز، مسلز، برین، لنگز، ہارٹ، ٹیتھ، یہ سارے پارٹس ہیں. ٹھیک ہے، تو ان پارٹس کے بارے میں، ان پارٹس کو آرگنز کہا جاتا ہے کیونکہ ان ہر پارٹ کا خاص فنکشن ہے، تو اس کو ہم آرگن کہتے ہیں بایولوجیکل ٹرم میں. اب جو آپ کا سائنس کا کورس ہے، یہ اس کے 12 چیپٹرز ہیں اور اس میں 3 سیکشنز ہیں. اس میں 4 چیپٹر بایولوجی کے ہیں، 4 فزکس کے ہیں اور 4 کیمسٹری کے ہیں. تو یہ بایولوجی والا حصہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. تو اس میں آپ نے پریویس کلاس میں پڑھ چکے ہیں آرگنز کے بارے میں، اور اسی طرح کچھ کامن ڈس آرڈرز، یعنی کہ ان آرگنز میں جتنے بھی ڈس آرڈرز ہیں ان میں سے کچھ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں. بیماریاں آپ نے کچھ پڑھی ہیں ان سے ریلیٹڈ. اب ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے آرگن سسٹم، لیکن کون سا؟ کس کا؟ ہیومنز کے اندر. ہیومنز کے اندر جو آرگن ہیں وہ ڈفرینٹ آرگنز مل کے جب ایک خاص مقصد ہو، ان کا سیم فنکشن پرفارم کریں، وہ ایک سسٹم بنا دیتے ہیں. اس کی اگزامپل ایسے ہیں، جس طرح ہمارا ایک آرگن ہے ہارٹ، ٹھیک ہے، دوسرا ہمارا آرگن ہے بلڈ ویسلز. تو ان کا جو کام ہے وہ سیم ہے، ایون کہ کام تو ہارٹ کا ڈفرینٹ ہے، ویسلز کا ڈفرینٹ ہے، لیکن جو مقصد ہے ان کا وہ سیم ہے. ہارٹ پمپنگ کرے گا تو بلڈ سرکولیٹ کرے گا، بلڈ ویسلز میں سرکولیٹ کرے گا تو تبھی سیلز تک آکسیجن اور فوڈ وغیرہ پہنچ پائے گا. تو کام ان کا فوڈ اور آکسیجن پہنچانا ہے باڈی کے تمام سیلز کو. تو اسی لیے یہ ہارٹ اور جو ویسلز ہیں یہ مل کے ایک سسٹم بناتے ہیں، اس کو ہم سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ڈفرینٹ سسٹمز ہیں، جس طرح ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہو گیا. آپ دیکھیں ماؤتھ ایک پارٹ ہے، ماؤتھ کا کام آپ دیکھ لیں ڈفرینٹ ہے، چبانا بھی ہے، نگلنا بھی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی ہم نے کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا. پھر اسی طرح اسٹمک کا کام آپ دیکھ لیں، اس کا کام بھی فوڈ کو توڑنا ہے، ڈائجسٹ کرنا ہے. تو یہ ڈفرینٹ آرگنز ہیں. ماؤتھ ڈفرینٹ آرگن ہے، اسٹمک ڈفرینٹ آرگن ہے، اسمال انٹسٹائن، لارج انٹسٹائن، یہ ڈفرینٹ آرگن، لیکن مقصد ان سب کا سیم ہے. ٹھیک ہے، تو جب مقصد سیم ہو، فنکشن سیم ہو، تو یہ مل کے ایک سسٹم بن جاتا ہے، اور وہ آپ کا ڈائجسٹو سسٹم بناتے ہیں. اور ہم باقی اینیملز کا تو نہیں ڈسکس کر رہے، اس چیپٹر میں ہم کیا ڈسکس کریں گے، ہیومنز کے جتنے بھی آرگن سسٹم ہیں ان میں سے ہم میجرلی 2 ڈسکس کریں گے. ایک ڈائجسٹو سسٹم ڈسکس کریں گے اور دوسرا ریسپائریٹری سسٹم ڈسکس کریں گے. تو ابھی آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ آرگن سسٹم کیا ہوتا ہے. ڈفرینٹ آرگنز جب سیم فنکشن پرفارم کرتے ہیں تو وہ ایک سسٹم بنا دیتے ہیں. اب یہ سسٹم مل کے پورا آرگنزم بناتے ہیں، یعنی کہ پورا ایک اینیمل یا پورا ایک جاندار بناتے ہیں یہ ڈفرینٹ سسٹم مل کے. اب اس چیپٹر میں ہم ڈائجسٹو سسٹم اور ریسپائریٹری سسٹم پڑھیں گے. اس کے علاوہ کچھ ڈس آرڈرز پڑھیں گے کہ ریسپائریٹری سسٹم کے کون سے ڈس آرڈر ہو سکتے ہیں یا ڈائجسٹو سسٹم کے کون سے ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے ہیومن ڈائجسٹو سسٹم. تو ہیومن ڈائجسٹو سسٹم کا کام ہوتا ہے، فنکشن اس کا کیا ہوتا ہے جی، ڈائجیشن. ٹھیک ہے، تو ڈائجیشن کیا ہوتی ہے، سب سے پہلے ہم نے اس کو سمجھنا ہوگا. ڈائجیشن ایک ایسا پروسیس ہے جس میں فوڈ بریک ڈاؤن ہوتا ہے اسمال پیسز میں، اسمال مالیکیولز میں. اسمال مالیکیولز میں کیوں بریک ڈاؤن ہونا ضروری ہے؟ فار ایبزارپشن انٹو دا بلڈ اسٹریم، تاکہ وہ بلڈ میں ایزیلی ایبزارب ہو سکے، کیونکہ بڑے لارجر پیسز بلڈ تک نہیں پہنچ سکتے، بلڈ میں ایبزارب نہیں ہو سکتے. جب بلڈ تک نہیں پہنچیں گے تو وہ سیلز تک، باڈی کے ہر ایک سیل تک نہیں پہنچ سکیں گے. تو باڈی کے سیلز تک فوڈ پہنچانا بائی مینز آف بلڈ، اس کے لیے ڈائجیشن کا ہونا ضروری ہے. سو ڈائجیشن از اے فزیکل پروسیس in which food is broken down into small molecule یا small pieces
فار دی ایبزارپشن ان ٹو دا بلڈ اسٹریم، تاکہ وہ بلڈ میں ایبزارب ہو جائیں۔ اب ڈائجیشن کی دو ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے، میجرلی دو ٹائپس ہیں ڈائجیشن کی، ایک کو ہم میکینیکل ڈائجیشن کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم کیمیکل ڈائجیشن کہتے ہیں۔ نام سے ظاہر ہے وہ ڈائجیشن جو کہ کسی کیمیکل کی مدد سے ہو رہی ہے اس کو ہم کیمیکل ڈائجیشن کہتے ہیں، اور وہ ڈائجیشن جو کہ میکینیکلی ہو رہی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی، میکینیکل ڈائجیشن۔ میکینیکل ڈائجیشن ماؤتھ میں سٹارٹ ہوتی ہے، چیوئنگ بائی ٹیتھ، دانت جس ٹائم فوڈ کو چباتے ہیں تو ڈائجیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ماؤتھ کو اورل کیویٹی بھی کہتے ہیں، سٹارٹس ان ماؤتھ اور اورل کیویٹی، میکینیکل ڈائجیشن۔ اب فوڈ جب ٹیتھ کے ذریعے سے چبایا جاتا ہے، جب اسمالر پیسز میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اس فوڈ کو پھر سویلو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، دین فوڈ از سویلوڈ اینڈ فردر بروکن ڈاؤن ان دی اسٹمک۔ اسٹمک کے اندر مزید بریک ڈاؤن ہوتا ہے اسٹمک وال کے ذریعے، جب وہ بھی میکینیکل ڈائجیشن ہے۔ اسٹمک وال جب آپس میں ٹکراتی ہیں، جس کو ہم چرننگ ایفیکٹ کہتے ہیں، تو وہ میکینیکل ڈائجیشن ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس دوسری ٹائپ آ جاتی ہے جی، کیمیکل ڈائجیشن۔ اب کیمیکل ڈائجیشن کیمیکلز کے ذریعے سے ہوتی ہیں۔ اب ایسے کیمیکلز یہ کیمیکلز انزائمز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انزائمز پروٹین سے بنے ہوتے ہیں۔ یہ پروٹینز ڈائجیشن میں ہیلپ کرتی ہیں، فوڈ کو توڑنے میں ہیلپ کرتی ہیں۔ سو کیمیکل ڈائجیشن ٹیکس پلیس تھرو دی ایکشن آف انزائمز، یا آپ کیمیکلز لکھ سکتے ہیں۔ کیمیکل ڈائجیشن ٹیکس پلیس تھرو دی ایکشن آف کیمیکلز بیکاز انزائم از اے کیمیکل۔ اور یہ انزائمز یا کیمیکلز کون پروڈیوس کرتا ہے؟ گلینڈ پروڈیوس کرتا ہے۔ اور گلینڈ کا میں نے آپ کو بتایا تھا گلینڈ کیا ہوتا ہے۔ کوئی بھی اسٹرکچر، کوئی سیل، کوئی ٹیشو، کوئی آرگن جو کہ کوئی کیمیکل بنائے اور اس کو سیکریٹ کرے وہ گلینڈ کہلاتا ہے۔ اور ایسا گلینڈ جس کی سیکریشنز ڈائجیشن میں مدد کرے وہ ڈائجسٹو گلینڈ کہلاتا ہے۔ تو ڈائجسٹو گلینڈز کیمیکل سیکریٹ کرتے ہیں جو کہ ڈائجیشن میں ہیلپ کرتے ہیں، اور اس کو ہم کیمیکل ڈائجیشن کہتے ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ تو نیکسٹ ہم پھر انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ کیا ہے جی، اسٹرکچر آف ہیومن ڈائجسٹیو سسٹم۔ تو نیکسٹ ٹاپک ہمارا یہ ہوگا۔ اس آج کے ٹاپک میں کسی کو کوئی پرابلم ہو، سمجھ نہ آئی ہو، کسی کو کوئی کویشچن ہو، آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور کلاس کے اندر آپ ڈائریکٹلی بھی اسٹریمنگ والی جگہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔